کا شرف حاصل کروں۔ عام طور سے اس زمانے میں انبیاء علیہ السلام کے پاس عام طور سے بکریاں ہوتی تھی، ریوڑ ہوتا تھا بھیڑوں کا، بکریوں کا، گائے کا، اس کی نگرانی بھی فرماتے تھے، بکریاں بھی چراتے تھے۔ بکریاں عام طور سے بعض لوگوں میں یہ خیال ہوا کہ بکری چراتے تھے دوسروں کے لیے، یعنی نوکری کرتے تھے، معاذ اللہ، ایسا نہیں، لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اجرت پر لوگوں کی بکریاں چرا دیتے علی قراریط۔ اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی اور سمجھنے کی غلط فہمی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بکریاں تو ضرور چرائی ہیں، اور یہ سنت انبیاء۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تمام ہی پیغمبر اس زمانے میں بکری جو ہے دودھ دینے والا جانور ہوتا تھا، اور زیادہ تر کوئی انڈسٹری تو اس زمانے میں خاص ہوتی نہیں تھی، یہ بہترین زرعی شعبہ تھا، اور اسی پر لوگوں کی عام طور سے گزر بسر ہوا کرتی تھی۔ تو وہ اپنی بکریاں ہوتی تھی، ان کی نگرانی اور دیکھ بھال، اور ان کو چرایا کرتے تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی بکریاں تھی جو قراریط مکہ، علی قراریط جو آیا ہے احادیث مبارکہ میں، اس سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر لوگوں کی بکریاں چراتے تھے، غلط ہے۔ یہ مکہ معظمہ کی ایک وادی ہے جو قریب ترین، اس میں قراریط پر اپنی بکریوں کو چرایا کرتے تھے، مفہوم اس کا یہ ہے، لیکن لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ لیا، شاید لوگ اجرت پہ چلاتے تھے، حالانکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اتنے فقیر اور اتنے غریب معاذ اللہ نہیں تھے کہ لوگوں سے اجرت لے کر اجرت پر ان کی بکریوں کو چلاتے، پر یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی اور ٹھوکر کھائی، اور مقام محمدی کو سمجھا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ معظمہ کی ایک وادی ہے، چھوٹی سی زرخیز ہے، وہاں لوگ اپنے ان چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ، اس میں گھاس واس پیدا ہوتی ہے، بہت سے لوگ اپنی بکریاں والے جاتے تھے اور چرایا کرتے تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو بکریاں تھیں ان کو وہاں کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے اور چرا دیا کرتے تھے۔ بعض شعراء اپنے کلام میں لکھتے ہیں کہ حلیمہ وہ کون تھے تمہاری بکریاں چرا گئے؟ اس سے بھی مفہوم لوگ یہ نکالتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور چرواہے تھے حضرت بی بی حلیمہ کے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بی بی حلیمہ کے گھر میں تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بہت مختصر رہا، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جو رضائی بھائی تھے ان کے ساتھ جنگل میں تشریف لے جاتے تھے، اور جنگل میں جب تشریف جاتے ان کی گھر کی بکریاں ہوتی تھی، گھر کی بکریوں کے ساتھ ساتھ تشریف لے جاتے تھے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے، اور اسی زمانے میں لوگوں نے یعنی وہ اس کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں کہ حضور حلیمہ کی بکریاں چراتے تھے۔ بکریاں کوئی یعنی ایک ایسا عامیانہ انداز میں بعض شاعر تذکرہ کرتے ہیں کہ جس سے دکھ ہوتا ہے، اور وہ حالانکہ حضور کی محبت میں اور عشق میں لکھی جاتی ہے نعت، لیکن نعت شریف میں بھی ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے کہ حضور حضرت بی بی حلیمہ کی بکریاں چراتے تھے، حضور نہیں چراتے تھے، وہ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ تشریف لے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور کا قیام نہیں تھا، وہ رضائی والدہ تھی تو ان بچوں کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تذکرہ ہے کہ جب حضور تشریف لے جاتے تھے جب بھی تو آپ کے سر مبارک پر، آپ کے جسم اطہر پر بادل سایہ کیے ہوئے رہتے تھے، اور اس کو وہ دیکھ کر آ کے بیان کرتے تھے، اما یہ جو ہمارے بھائی جب کبھی ہمارے ساتھ جاتے ہیں تو جب دھوپ کے اندر یہ آتے ہیں تو ابر ان پر سایہ کر لیتا ہے، یہ دھوپ سے گزرتے تھے، یہ بھی بیان کرنا چاہیے، لیکن لوگ یہ نہیں بیان کرتے، وہ کہتے ہیں حلیمہ کی بکری چرانے کے لیے جاتے تھے، جہالت کے سبب، اس لیے کہ ہر شاعر عالم تو ہوتا نہیں، اور وہ عام طور سے زیادہ تر شریعت سے واقف ہوتے نہیں ہیں، تو بے ادبی میں اس قسم کے جملے ان سے لکھے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، بڑے ادب کا مقام ہے وہ۔ ایسا کوئی لفظ کہ جس سے ذو معنی ہو، اردو زبان میں جس کو کہتے ہیں ذو معنی، جس کے دو معنی مراد نکلتے ہوں، ایسا لفظ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لا تقولوا راعنا میں بھی دو لفظ نکلتے تھے، ہمارے چرواہے، تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت فرمائی، خبردار۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تھے تو یہودی
اور منافقین کہنے لگے راعنا. راعنا کا مطلب ہے ہمارے راعی، راعی چرواہے، اور ایک معنی اس کے ہیں ہماری رعایت کیجیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دو لفظ ہیں اس کے معنی. چرواہا بھی مراد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چرواہا بنانے کی تو نفی کی ہے، اور ہم میں سے بعض لوگ اپنی جہالت کے سبب میں چرواہا ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ حماقت ہے، جہالت بھی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ انتظار میں رہتے تھے کہ مہمان مل جائیں، کھانا کھلا. فرشتوں میں اس بات کی بات ہو رہی تھی. بعض روایات میں آتا ہے فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ بڑے فیاض ہیں اور ہر وقت ہر چیز کو آپ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اجازت ہو تو ان کی آزمائش کر لیں تو جاؤ. فرشتہ حاضر ہوا، مسافر کو بھیس بھی وہاں سے گزرا. ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹھے ہوئے تھے، سامنے جنگل تھا، بھیڑیں بکریاں تھیں. دیکھا، فوراً کہا آئیے تشریف لائیے، بہت اچھے وقت پر آپ آئے، کھانا ہمارے ساتھ کھائیے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا سبحان الملک القدوس. تمہارا مشہور روایت ہے سبحان الملک القدوس. ابراہیم خلیل اللہ پر کیسے مستی ہے تعریف. اس کا ترجمہ ہوا پاک ہے وہ ذات، ملک ہے مالک، قدوس ہے پاک ہے. یہ تسبیح جو ہے یہ فرشتوں کی تسبیح، اس کو ہم تراویح کے وقفے میں پڑھتے ہیں. ترویحہ وقفہ. ابراہیم خلیل اللہ سے وہ فرشتے نے مسافر تھا، فرشتے نے پڑھنا شروع کیا سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت. پاک ہے وہ ذات جو ملکوں کا مالک ہے، ملکوت کا مالک ہے. ملک زمین میں ہوتا ہے، ملکوت اوپر ہے. تو ملک اور ملکوت زمین و آسمان جو کچھ ہے اس کا مالک ہے. سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. عزت والا، عظمت والا، ہیبت والا، بڑائی اسی کے لیے زیبا ہے. جبروت پورا کائنات کا جو نظام ہے اس کے شکنجے میں ہے، اس کی قوت میں ہے، اسے باہر نہیں ہے. وہ سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، وہ مالک الملک جو نہ سوتا ہے اور نہ مرتا ہے. سبوح القدوس پاک ہے وہ ذات. ربنا ہمارا رب، رب الملائکہ فرشتوں کا رب، اور روح جبرائیل کا رب. سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ کہتے رہے، سبحان اللہ سبحان. بھئی کیا پیاری تسبیح ہے، کیا پیاری تسبیح ہے. اس کو پھر سناؤ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کو سن کر ابراہیم خلیل اللہ وجد میں آ رہے ہیں. بھئی اس کو پھر سناؤ. کیا پیاری بات تم نے سنائی، کیا پیاری تسبیح تم نے پڑھی. کہا تو حضور اگر ہم سنائیں گے میں تو مسافر ہوں، آپ کیا دیں گے. کہا جو چاہو لے دو، اس کو سنا دو. یہ